ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل جناب نیر حسین بخاری صاحب. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وہ لنچ پن ہے جس نے حکومت کو قائم رکھا ہوا ہے. مسلم لیگ نواز کی، شہباز شریف صاحب کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر قائم ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں سے کچھ بیانات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور ایک ابہام موجود ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سیٹسفائیڈ نہیں ہے موجودہ حکومت کی پرفارمنس سے. ایک مشورہ جو نیر حسین بخاری صاحب کی طرف سے دیا گیا اس میں بھی ابہام موجود ہے کہ اگر خطرہ ہے وفاقی حکومت کو تو کس سے خطرہ ہے. نیر بخاری صاحب، آپ نے یہ بیان دیا کہ حکومت کو خطرہ ہے تو وزیراعظم اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کروا لیں. اس حوالے سے بہت ابہام موجود ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. شکریہ نقوی صاحب. گزارش یہ ہے کہ میرے بیان کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ دیکھا جائے. جی، میرے ایک انٹرویو میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی حکومت کو خطرہ ہے. اپیرنٹلی تو دیکھیں جو پوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں حکومت کی، نمبرز تو ان کے پاس پورے ہیں. 206 ممبرز کی سپورٹ آج بھی نیشنل اسمبلی میں موجود اور ریکوائرڈ نمبر سے کافی زیادہ ہے وہ. اور اتحادی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ان کو کہا کہ جی ہم تو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہے، ہم نے انشور کرنا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ 5 سال چلے اور آپ کو ہم پارلیمان کے اندر سپورٹ کریں. پرفارمنس پہ جو ہے وہ بالکل اس ملک کے عوام اگر سوال کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی عوام کی نمائندگی کرتی ہے. ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کو ووٹ کرتے ہیں، ان کی لیجسلیشن میں بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پبلک ایشوز سے ہم الوف تو نہیں رہ سکتے. پبلک ایشوز کو تو ہم بالکل ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور جو پرابلمز آج پبلک ایٹ لارج کو ہیں ان کی نشاندہی کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ان سے ہم دوری اختیار کر رہے ہیں. ہم تو ایک ایشو کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. تو وہ اگر خواجہ صاحب کو خطرہ اپارٹ فرام دیٹ ہے تو وہ میں نے کہا جی آپ ہماری قیادت سے شیئر کرتے، ہماری جماعت سے شیئر کرتے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو کوئی انکانسٹیٹیوشنل میجرز ہیں یا ان کا کوئی خطرہ ہے تو وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہماری جماعت سے. پیپلز پارٹی تو ملک میں سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیٹس اے سپریم لا اور ملک میں گورننس اس کے مطابق ہونی چاہیے. ملک میں حکومتیں بنے بھی اس کے تحت، حکومتیں برخاست بھی اس کے تحت ہوں، کوئی اور راستہ اختیار نہ کیا جائے. تو اس کنٹیکسٹ میں میرا بیان تھا. لیکن آپ کے بیان کو تو اس کانٹیکسٹ میں لیا گیا، لوگوں نے یہی سمجھا کہ جیسے نیر بخاری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور اگر ان کو بہت زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو وہ اسمبلی تحلیل کر دیں. اچھا، اس پہ جو اسمبلی تحلیل کرنے کی بات ہے، ان دیٹ کیس ایسا کچھ سوچا جاتا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اور لوگوں نے بھی اس قسم کے بیانات دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف شہباز شریف صاحب کو ایڈوائز کریں کہ اسمبلی تحلیل کر دیں. جو 2023 میں پیپلز پارٹی کا موقف تھا اسمبلیوں کے حوالے سے، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات نہ کروانے پر ایک لاجک یہ دی جاتی تھی کہ جب عام انتخابات ہوں گے اس وقت ان 2 صوبائی اسمبلیوں کی موجودگی میں جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہو پائے گا. تو اگر آج ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو صوبائی اسمبلیاں تو قائم ہوں گی، پھر وہ کیسے الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو سکے گا؟ دیکھیں یہ بڑا سپیکولیٹیو کویسچن ہے آپ کا، ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے. میرے کویسچن کو آپ سمجھ نہیں پا رہے. میں تو بڑا سیدھا سا میں نے کہا کہ جی 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہی سوشل کانٹریکٹ ہے، اسی کے تحت گورننس ہوتی ہے، اسی کے تحت انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں، اسی کے تحت گورننس ہونی چاہیے. اور کسی سٹیج پہ اگر وہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی بائی ایجوٹیشنل ریموول آف اے گورنمنٹ کے ہمیشہ خلاف رہی ہے. پر فورس گورنمنٹس ریموو نہیں ہونی چاہیے. اگر پرائم منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ ان کو گورنمنٹ وہ نہیں چلا سکتے، وہ رن نہیں کر پا رہے، تو کانسٹیٹیوشنل راستہ کیا ہے؟ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ایک ہی راستہ ہے کہ پرائم منسٹر یا تو ایڈوائز کرے ریزولوشن کی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو اور جو نیا آنے والا الیکٹ ہو وہ اپنا میجورٹی ثابت نہ کر سکے تو پھر پریزیڈنٹ
انڈر دی کانسٹیٹیوشن اس کو ڈیزالو کر دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل میجرز ہوں تو انکانسٹیٹیوشنل میجرز کو پاکستان پیپلز پارٹی تو سپورٹ نہیں کرتی. میں ایز ایک جمہوریت پسند جس سے ساری زندگی اس جمہوریت کی جدوجہد نے دی, میں تو کوئی انکانسٹیٹیوشنل مینز کو سپورٹ نہیں کروں گا. میں تو چاہوں گا کہ اس ملک میں نظام حکومت 1973 کے آئین کے تحت چلے. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ جو بھی شخص پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے, آج ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا کہ آخری حد تک حسینہ واجد صاحبہ نے کوشش کی کہ جو عوام کا احتجاج ہے وہ کہتی تھی یہ دہشت گرد ہیں, ان کو کچل دیں, مسل دیں, اور پھر آخری وقت میں وہ پرائم منسٹر آفس چھوڑ کر بھاگیں. اگرتلہ اطلاعات کے مطابق وہ لینڈ کر چکی ہیں انڈین شہر میں. تو کرسی پر بیٹھا ہوا شخص تو کبھی یہ تسلیم نہیں کرتا. آپ زیادہ بہتر جج میرا خیال ہے کہ ہو سکتے ہیں. جو موجودہ حکومت ہے پیپلز پارٹی اس کی پرفارمنس سے مطمئن ہے. راستے کا جو نظر آ رہا ہے, راستہ جس کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عوامی مسائل بھی حل ہو جائیں گے؟ یہ جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے, پیپلز پارٹی کنسرنڈ فیل نہیں کرتی. آپ لوگ اپنا ایک ظاہر ہے کہ منشور لے کر آئے تھے, آپ کی حکومت نہیں ہے, آپ کا وزیر اعظم نہیں ہے, لیکن ووٹ تو آپ کے ہیں جس پر یہ وزیر اعظم ہے, تو کچھ نہ کچھ تو آپ بھی مطالبات منوانا چاہیں گے موجودہ حکومت سے کہ آپ کے جو منشور کے نکات ہیں ان پر بھی عمل درآمد ہو. That is very obvious. جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن میں پارٹنرز ہیں تو آبویسلی جو ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی پولیٹیکل کاسٹ تو پے کرنی پڑتی ہے, اور ہمارے بھی پولیٹیکل سٹیکس تو ہیں. اسی لیے ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ جو عوام الناس ہے, عوام الناس حکومتیں کیوں بنتی ہیں, حکومتیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ جو میں سمجھتا ہوں, جو میری جماعت سمجھتی ہے کہ ٹو سرو دی پیپل آف پاکستان, اور وہ اپنا جو مینیفیسٹو دیتی ہے اس کے مطابق وہ سرو کرے. انہوں نے اپنا مینیفیسٹو دیا ہوا ہے, ہم نے اپنا مینیفیسٹو دیا ہوا ہے. تو آبویسلی ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے بھی پولیٹیکل سٹیکس ہیں, ہمیں بھی اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے. سے فار ایگزامپل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, وہ ہمارا ایک ایگریمنٹ بھی ہے ان کے ساتھ جب ہم نے گورنمنٹ بنائی تھی, تو اس پہ عمل درآمد. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ میڈیا کے ہیں, آپ کا رابطہ عوام سے ہے, آپ عوام میں گھومتے ہیں, تو عوام آج مطمئن نظر نہیں آتی. بالخصوص عوام کو بڑی پرابلم نظر آ رہی ہے اس کے آئی پی پیز ایشوز پہ, جو بجلی کے ایشو ہے. آج گندم جو ہے وہ فارمر بڑا پریشان ہے. میں خود زمیندار ہوں, ہم خود پریشان ہیں کہ کہاں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا 3900 روپیز, آج وہ 2800 2900 روپے میں گندم نہیں بکتی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, حکمرانوں کو ہم یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی پالیسی اڈاپٹ کریں کہ آپ خود کفیل تو ہوں, جو چیزیں آپ خود پروڈیوس کر سکتے ہیں. اگر یہ صورتحال رہی تو شاید اگلے سیزن میں کاشتکار گندم کاشت ہی نہ کرے, اور پھر آپ کو امپورٹ کرنی پڑ جائے, اور امپورٹ کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہ ہو. تو جو چیز آپ خود اپنے ملک میں پیدا کر سکتے ہیں اس کے لیے تو انسینٹیو دے نا, پبلک کو انسینٹیو دے, فارمر کو انسینٹیو دے. ایٹ لیسٹ کم از کم آپ کے پاس جو آپ کا اسٹیپل فوڈ ہے وہ تو آپ کو یہاں سے پرووائڈ ہو. تو ہم تو ان کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں. میری قیادت نے ان کو 2022 میں بھی سجیسٹ کیا تھا کہ 1.5 ملین ٹن جو تھی وہ ان کے پاس شوگر ایکسٹرا پڑی تھی, کہ آپ ان کو ایکسپورٹ کر دیں, $1 بلین مل جائے. میری قیادت نے کہا. آج بھی ابھی مطالبات آ رہے تھے. تو پاکستان کا جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. ایگریکلچر پروڈیوس ایکسپورٹ ہوگا تو آپ کے پاس ڈالرز آئیں گے جی, تو آپ کے پاس ڈالرز ہوں گے تو آپ امپورٹ کر سکیں گے. تھینک گاڈ ابھی اکانومی میں کچھ امپرومنٹ ضرور آئی ہے. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا ہے, انفلیشن کم ہوئی ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہم نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بھی لینی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 70% پاپولیشن ہماری دیہات میں رہتی ہے, اور 70% پاپولیشن کو اس کو بینیفٹ دیں, not at the cost of 30% population. Obviously 30% آپ کی اربن پاپولیشن ہے, لیکن آپ صرف بینیفٹ اربن پاپولیشن کو دیں. دیکھیے آج زمیندار پریشان ہے. آپ نے ٹھیک ہے اربن پاپولیشن میں چپاتی 15 روپے کی کر دی, لیکن یہ چپاتی 15 روپے کی اگلے دسمبر کے بعد آپ کو ملے گی صحیح. اچھا, یہ چپاتی آپ اگلے مئی میں مینیج کر سکیں گے؟ آپ کے پاس اتنی کراپس ہو سکے گی, یا فارمر کو اتنا انسینٹیو ہوگا کہ وہ ویٹ کو کلٹیویٹ کرے؟ بخاری صاحب کسانوں کی آپ نے بات کر دی. سیلریڈ کلاس جتنی بھی ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے,
وہ اپنے طور پر رو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے, جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑا. مہنگائی کا عالم اپنی جگہ ہے, بجلی کے بلوں میں جو لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں آپ حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے, احسن اقبال صاحب کا کل بیان آیا کہ جو جس کے پاس سلوشن ہے وہ آ جائے, حکومت بیٹھ کر ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے بجلی کے بلوں کے معاملے پر. تو یہ حکومت میں جو آئے ہیں یہ کہتے تھے کہ 17 روپے یونٹ ہے, 12 پر کس طریقے سے آئے گا, وہ 17 سے 70 پر چلا گیا. تو پیپلز پارٹی ابھی تک کم از کم یہ نہیں سمجھتی, آپ کی بات سے میں یہ سمجھاؤں کہ جہاں پر آپ حکومت کا کندھا جھنجھوڑیں, ان کو کہیں کہ اس وقت صورتحال ناک کے قریب پانی پہنچ چکا ہے عوام کے. یہی تو بات ہم نے کہی, یہی بات تو ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈیلیور کریں. امپرومنٹ بالکل آئی ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے, بیلنس آف پیمنٹ پہ آپ کی بہتر ہوئی ہے. تو یہ الادین کا چراغ تو ہے نہیں کہ ایک دم سے, لیکن آپ دیکھیں جب سے گورنمنٹ انسٹال ہوئی امپرومنٹ تو آئی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہ جو بیک لاگ تھا اس سے نکلنے کی کوشش تو کی جائے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہمیں وہ بتا دیں, تجویز دے دیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں سے فار ایگزامپل کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر گورنمنٹ یہ امپرومنٹ نہیں لا پا رہی تو واٹ از دی سولوشن, یو سجیسٹ نا کیا سولوشن ہے. سرمایہ کاری لانی ہے اس ملک میں, معیشت کا پہیہ چلانا ہے, بزنس مین کو کانفیڈنس دینا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے ابھی چین کے وزیر فار انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے جو وزیر ہیں لی جن چاؤ, انہوں نے پاکستان میں بیٹھ کر پاکستانی حکومت کو اور پولیٹیشنز کو کہا کہ آپ کے 2 مسئلے ہیں, ان کو درست کر لیں, سرمایہ کاری بھی آ جائے گی, ملک بھی ترقی کرنے لگ جائے گا. ایک ہے سیاسی استحکام اور دوسرا ہے سیکیورٹی صورتحال. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی استحکام کے لیے اب ماحول بنائے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب نے سجیسٹ کیا کہ مذاکرات کا دروازہ کھولیں. پیپلز پارٹی اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ زرداری صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ زرداری صاحب ایک پولیٹیشین ہے, ان کے پاس ایک ویژن ہے. اور اب زرداری صاحب نے جب اس اسمبلی کا آغاز ہوا تو سوگت بھی کہا اور مل کے بیٹھتے ہیں. 2018 میں بھی عمران خان کو کہا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, مل کے بیٹھتے ہیں. تو ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے ایشوز کو ریزالو کیا جائے. تنازعات کھڑنے سے ایشوز ریزالو نہیں ہوتے بلکہ ایشوز اور بڑھتے ہیں. تو پیپلز پارٹی شورلی اور ہم سمجھتے ہیں, لیکن ایک سین ایٹیچیوڈ بھی تو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے بیٹھے, لیکن ایک جماعت کا سربراہ وہ انپریڈکٹیبل ہے, ایک دن ایک بات کرتا ہے, دوسرے دن دوسری بات کرتا ہے, اور وہ گفت و شنید کرنے کو تیار نہیں. تو پھر کس سے گفت و شنید کی جائے؟ جو اس قسم کا سٹبن ایٹیچیوڈ رکھتے ہو, پالیٹکس میں سٹبن ایٹیچیوڈ نہیں ہوتے, ایڈامنٹ نہیں ہوتے. پالیٹکس میں نیگوسیشن ہوتی ہے, ڈائلاگ ہوتا ہے. وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں, وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے. نون لیگ کی جو حکومت ہے ان کے پاس کیونکہ طاقت نہیں, ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف از اے پاورفل پرائم منسٹر؟ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کابینہ میں موجود ہیں. ابھی محمد علی صاحب کو جو نگران وزیر تھے توانائی کے, ان کو وزیر مملکت یا معاون خصوصی بنا دیا گیا. جو حکومت کے فیصلے ہیں وہ بار بار چیخ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہاں شاید ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جتنی ایک انڈیپینڈنٹ پاورفل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. دیکھیں جی, گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کس نے کرنا ہے؟ پبلک نے کرنا ہے نا, پولیٹیشینز نے کرنا ہے. آپ سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ خود سول سپرمیسی سے بھاگ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنا موقع بھی تو دیکھ لیں. میں بات نہیں کرنا چاہتا, پھر اگر ان سے بات کرنا چاہتا ہے پھر یہ کیوں ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ ہم سول سپرمیسی میں بلیو کرتے ہیں. تو سویلینز نے ہی اس ملک کے مسائل کو بیٹھ کے حل کرنا ہے, کیونکہ آئین یہ بات کہتا ہے کہ یہ حکمرانی کا اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کو ہے. تو آپ وہ اور پھر ایک دن ایک لمحے ایک اتھارٹی دیتے ہیں, پھر وڈرا کر لیتے ہیں,
پھر ایک سے بات کرنا کو کہتے ہیں دوسرے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ نہیں ہے. یہ یو ٹرن کا ایٹیچیوڈ ہے. پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں لائے گی. پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. پاکستان پیپلز جاتے جاتے وقت کم رہ گیا, مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ پیپلز پارٹی کو بظاہر لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے بالکل ہی فار گرانٹڈ لیا ہوا ہے. زرداری صاحب پنجاب کا دورہ کرتے ہیں, مریم نواز صاحبہ ان کو ریسیو کرنے نہیں جاتی. پنجاب میں جو سپیس آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دے رہے. دوسری طرف آپ لوگ کی کوئی مجبوری نظر آتی ہے کہ جیسے آپ لوگ اس تمام رویے کے باوجود ان کی سپورٹ قائم رکھنے کے لیے آپ کو شاید کوئی مجبوری ہے. ایوان صدر میں وہ کہتے ہیں کہ جناب صدر صاحب نے تو ہمارے ساتھ ان کی طرف سے بڑا گرین سگنل ہے آرٹیکل 6 کی کارروائی کے حوالے سے, آرٹیکل 17 کے تحت پابندی لگانے کے حوالے سے. آپ کی پارٹی کہتی ہے ہمیں اعتماد میں ہی نہیں لیا. تو نون لیگ آپ کو اتنا فار گرانٹڈ کیوں لے رہی ہے؟ دیکھیں جی, بات فار گرانٹڈ نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا, آغاز میں بھی کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ نظام حکومت چلتا رہے, پارلیمان چلتی رہے, عوام کو موقع ملتا رہے اپنے منتخب نمائندے اقتدار میں لانے کے لیے, یا اپوزیشن میں وزارت میں بیٹھے وہ اپنے نمائندے منتخب کر سکیں. جو ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ میڈیا کی زینت ہم نہیں بنانا چاہتے, کیونکہ ہم کولیشن میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ان کی جماعت اگر ہمارے ساتھ, ان کی وفود آ کے ملتے ہیں یا ان کے نمائندے ملتے ہیں, میری قیادت کے ساتھ ملتے ہیں, میری قیادت کے نمائندوں سے ملتے ہیں, تو یہ بات, یہ ایسے ایشوز ہیں کہ جو میڈیا پہ ڈسکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گورننس کی باتیں ہیں, وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی باتیں ہیں, تو وہ ہم سیٹل کرتے رہیں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر تعاون کا ہاتھ انیشیٹو نہ لیتی تو آج پارلیمان کا جو وجود ہے یہ نظر نہ آتا. آج جو سول گورنمنٹس انسٹال ہوئی ہیں, یہ گورنمنٹ رن کی جا رہی ہیں, یہ آپ کو نظر نہ آتی. تو پیپلز پارٹی کا جو ہے انیشیٹو جو ہے وہ اس ملک کے میں جمہوریت اور جمہوری نظام کے لیے. صحیح. فائنلی بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ ابھی چند دن پہلے عمران خان کی طرف سے اڈیالہ جیل میں جو ٹاک ہوئی اس میں کچھ شرائط رکھی گئیں مذاکرات کے حوالے سے, اور اس میں ایک بات انہوں نے کی کہ نئے انتخابات کی طرف بڑھا جائے. 8 فروری کے انتخابات نے بلا شبہ, آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ریزرویشنز کے ساتھ اس کے نتائج کو قبول کیا ہے. صورتحال جو 8 فروری سے پہلے تھی اس سے زیادہ عدم استحکام ہمیں آج نظر آتا ہے. تو کیا یہ جو سجیشن ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ اور فریش الیکشنز اس کی طرف جا سکتا ہے, کیا ایسی کوئی پاسبلٹی پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ آج 1973 کا آئین آپریٹو ہے نا, ان ایگزسٹنس ہے, انسٹیٹیوشن اس کے مطابق چل رہے ہیں, اس کے مطابق آ کے بات کرے. اگر اس کے پاس اسٹرینتھ ہے تو ڈیزالو کر, وہ لو کانفیڈنس لے کے آ جائے, حکومت بنا لے, حکومت بنا کے انتخابات کے لیے ایڈوائس دے دے کہ نئے انتخابات ہوں, لیکن آئین کے دائرہ کار میں رہ کے بات کرے نا. صحیح. مطالبے سے بات نہیں ہے نا, وہ راستہ اختیار کرے, آئین کا جو راستہ ہے کہ یہ نئے انتخابات کرا جائے. بھائی ان کے پاس 206 کی اسٹرینتھ ہے, تو وہ کیوں نئے انتخابات کی طرف جائیں. بہت شکریہ. نیئر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا.